کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں، تو ہم اس کو پہلے ریپیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ 7واں باب پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ مکاشفہ کی کتاب اگر آپ کھول لیں اپنی بائبل کو تو پھر آپ کے لیے ساتھ ساتھ فالو کرنا ایزی ہوگا۔ یہاں پہ جو لکھا ہے چاروں کونوں پر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بائبل کہتی ہے نا زمین کے چاروں کونوں پر میں نے 4 فرشتے کھڑے دیکھے، اب ویسے تو زمین گول ہے، اب اس کا یعنی چاروں طرف جدھر بھی آپ کریں گے وہی بات ہوگی، لیکن جو یہ قطب نما ہے، جو کمپس جس کو کہتے ہیں، جو ہمیشہ نارتھ کی طرف کرتا ہے، تو اگر ادھر نارتھ ہو، ادھر ساؤتھ ہوگا، ادھر ایسٹ ہوگا اور ادھر ویسٹ ہوگا، ایسے۔ تو چاروں کونوں سے مراد مشرق، مغرب، جنوب اور شمال، یہ یعنی اٹ مینز 4 ڈائریکشنز۔ اس کا سادہ لفظوں میں مطلب یہی نکلتا ہے کہ پوری زمین کو کور کیا جا رہا ہے، یعنی زمین کے کسی خاص ایک حصے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ تمام روئے زمین کو اس کی جو بات ہو رہی ہے اس میں کور کیا جا رہا ہے، پوری روئے زمین کی بات ہو رہی ہے۔ سیکھا وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بتایا تھا، شروع کر دیا تو کہ کراچی میں 1-2 سال پہلے سمندر سے ہوا چلنی بند ہو گئی، اور جب یہ ہوا سٹاپ ہو گئی تو اس کے نتیجہ میں کافی سارے لوگ تھے جو ہلاک ہو گئے، مارے گئے۔ یہ ہمارے ملک میں ابھی 2-3 سال پہلے کی یہ بات ہے، یہ ہوا کہ ہوا بند ہو گئی۔ اب یہاں پر بھی فرشتے چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ یہ میرے خیال میں خدا کی ججمنٹ ہے۔ میں مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اور آپ بھی اس بات کو جانیں گے، ریئلائز کریں کہ انسان بے شک سائنسی طور پر اتنی ترقی کر چکا ہے اور شاید اور بھی کرے، لیکن جو قدرتی آفات ہیں جس کو کہا جاتا ہے نیچرل ڈیزاسٹر، اس کا کوئی بھی توڑ انسان کے پاس نہیں ہے۔ خدا جب ہاتھ بڑھاتا ہے کام کرنے کے لیے تو پھر انسان اس کے آگے بے بس ہے۔ میں نے دیکھا یہاں پر کشمیر میں جب زلزلہ آیا 2005 کے اندر، تو پوری دنیا سے ٹیمیں آ رہی تھی لوگوں کو نکالنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے، لیکن جب اولے اور بارش شروع ہو گئی تو سارا کام روکنا پڑا۔ یعنی نیچرل ڈیزاسٹر کے آگے، قدرتی آفتوں کے آگے کوئی بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، چاہے کتنی بھی آپ کی بڑی ٹیکنالوجی ایڈوانس کیوں نہ ہو، خدا کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سو یہاں پر بھی نیچرل ڈیزاسٹر کے ایلیمنٹ ہیں۔ ہوا جس کو خدا یوز کر رہے ہیں، ہوا کو اختیار دیا گیا کہ یہ نہ چلے، اور جب یہ نہیں چلے گی تو لوگ ہلاک ہوں گے، مریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ آفت نازل ہو، ایک فرشتہ، 3 آیت میں پڑھیں کیا لکھا ہے بھائی، جہاں سے پڑھیں 3 آیت کو، کہ جب تک ہم اپنے نہیں 3 آیت، 2 آیت بلکہ۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر دیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ بس اتنا کافی ہے۔ ضرر پہنچانے لگے ہیں، آفت آنے لگی ہے، لیکن آفت کے نازل ہونے سے پہلے
یہ آواز سنی، فرشتہ نے یہ کہا کہ رک جاؤ، جب تک ہم پہلے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں اتنی دیر تک تم سٹاپ رہو، اس کے بعد زمین کو ضرر پہنچانے کا کام شروع کر۔ ویسے خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، بالکل کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کو یاد ہوگا مصر میں اس سے پہلے کہ پلوٹے ہلاک ہونے والی آفت شروع ہو، خدا نے اپنے لوگوں کے لیے یہ ایسا ہی نشان ٹھہرا دیا کہ برے کا خون گھروں کے باہر لگا دینا، اور جس جس گھر کے باہر برے کا خون لگا ہوگا موت کا فرشتہ اس گھر میں انٹر نہیں ہوگا۔ سیم وے یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا۔ اس سے پہلے کہ ججمنٹ نازل ہوتی خدا نے کہا رک جاؤ، فرشتے نے کہا پہلے ہم خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر کر لیں، اور جب تک مہر نہ ہو جائے اتنی دیر تک ضرر پہنچانے کا کام شروع نہ کر۔ ویسے خدا اپنے بندوں پر مہر لگاتا، پروٹیکٹیو سیل جس کو ہم کہتے ہیں، کیا اس کو اردو میں کہیں گے، حفاظتی مہر۔ خدا اپنے بندوں پر حفاظت کی مہر لگا دیتا ہے۔ مہر دو چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر ایک تو میرے خیال میں جو مہر ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ پراپرٹی کس کی ہے۔ جس کی مہر ہوگی اس کی پراپرٹی ہے۔ اگر کسی چیز کے اوپر سرکاری مہر ہو تو جس کی مہر ہوگی وہ اس کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو مہر کیا ظاہر کرتی ہے، ملکیت کس کی ہے، پھر مہر حفاظت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ دونوں باتیں ہیں اس کے اندر۔ ایک اور واقعہ بھی اسی تعلق سے آپ کو ملے گا، وہ تھا حزقیل 9واں باب اور 4 آیت، حفاظتی مہر کے بارے میں۔ پڑھیں، نکالیں اس کو۔ 4 آیت۔ اور خداوند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے خاں یروشلم کے بیچ سے گزر، اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے۔ نشان کر دے ان کے ماتھے پر، اور ہلاک کرنے والا نکلا، لیکن جن کے ماتھے پر نشان تھا، مہر کی گئی تھی، وہ آنے والی آفت سے بچ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا حفاظت کے لیے خدا نے قائن پر بھی ایک نشان کر دیا تھا، جب اس نے ریکویسٹ کی نا کہ خدا ان کو مجھے دیکھ کر مار نہ ڈالے، تو اس نے اس پر ایک نشان کر دیا کہ کوئی تجھے دیکھ کر ہلاک نہ کر دے۔ اب کیا خدا کے لوگوں پر، مقدسین پر، آج کے کلیسیائی دور میں ہم پر بھی کوئی مہر کی گئی ہے؟ کون سی مہر ہے؟ خدا کے روح کی مہر۔ کون سا حوالہ ہے؟ افسیوں کے خط میں، کہاں پر تھا، ہم نے پڑھا بھی تھا، 2 کرنتھیوں پہلا باب، 2 کرنتھیوں تھا پہلا باب 21ویں اور 22ویں آیت۔ جلدی جلدی یہ پڑھتے جائیں، یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے، اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ خدا ہے، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ اس نے ہم پر مہر بھی کی۔ مہر کون کرتا ہے؟ خدا۔ اب یاد رکھنا ہے، مکاشفہ 7ویں باب میں آفت کو تھوڑی دیر کے لیے شروع نہیں کیا گیا جب تک خدا کے بندوں پر مہر نہیں کر لی گئی، اور مہر حفاظتی مہر تھی تاکہ یہ ایسے ہلاک نہ ہوں جیسے باقی دنیا کے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہم پر بھی خدا نے اپنے روح کی مہر کی ہے۔ یوحنا 6 باب کی 27ویں آیت ہم نے پڑھی تھی۔ پانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ اسی پر مہر کی ہے، خدا مہر کرتا ہے۔ اس کے بعد افسیوں پہلے باب کی 13 آیت۔ اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے،
और उस पर ईमान लाए पाक मौदा रूह की मोहर लगी। सो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जी कि खुदा ने अपने पाक रूह से जब हमें मज़ा किया है तो हमने सिर्फ नई पैदाइश ही नहीं मिली, हमें उसने नया दिल ही नहीं दे दिया, उसने हमें नई नेचर ही नहीं दे दी, बल्कि ये पाक रूह खुदा की एक मोहर भी है जो हमारी जिंदगियों पर लग चुकी है। ये बड़ी तसल्ली की बात है, बहुत बड़ी एनकरेजमेंट की बात है। अब इफिसियों 4 बाब और 30वीं आयत, अभी हमने इफिसियों पहले बाब की 13 आयत पढ़ी थी, अब इफिसियों 4 बाब और 30वीं आयत पढ़ने लगे। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। मखलसी फाइनल हमारी आने वाली है, जब यीशु आएगा हमें आसमान पर ले जाएगा। मखलसी के दिन के लिए मोहर हम पर कैसे की गई? रूह के वसीला से। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे वहां पर खुदा ने उन लोगों पर मोहर की, उनके माथों पर, खुदा ने हम पर भी अपने पाक रूह की मोहर कर दी है। मुझे लगता यह है कि ये जो 666 है, इब्लीस तो पता आपको कॉपी करने का मास्टर है, नकल तो उसने तैयार करनी, जैसे खुदा करता है वैसे वो भी करता है। खुदा अपने लोगों पर मोहर लगाता है, उसने अपने लोगों के माथों पर मोहर और दाहिने हाथ पर करना शुरू कर दिया। खुदा रूह कुदस की मोहर लगाता है, वो 666 की मोहर या उसके नाम का अदद या उसके नाम की मोहर अपने लोगों पर लगा रहा है, वो उन्हें सील कर रहा है कि ये मेरे लोग हैं। वैसे जब ये समझ आ जाए तो कलीसिया को कभी भी 666 वाली मोहर, इब्लीस की मोहर अपनी जिंदगी पर कभी भी लेने की जरूरत नहीं, नेवर। चाहे हमें जान से हाथ क्यों ना धोने पड़े। और मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि मुखालिफ मसीह मुआशी, खराब तरीन मुआशी हालात को इस्तेमाल करेगा, लोगों को मजबूर करेगा कि वो उसका नंबर ले लें। लेकिन ये सिर्फ नंबर ही नहीं है, बल्कि ये इब्लीस के साथ वफादारी का एक अहद भी है। उसकी मोहर आप ले रहे हैं, जैसे खुदा अपने बंदों पर मोहर करता है, इब्लीस अपने लोगों पर मोहर कर रहा होगा। तो ये क्या है 666? फिर हुआ क्या? मेरे ख्याल में ये इब्लीस की नकल है, ये उसकी मोहर है जिसको हमने कभी भी नहीं लेना। ठीक है, समझ आ गई? भाई यासर आप थे, आपने ये लेसन अटेंड किया हुआ है, ये पिछली दफा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सिंपली उसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है भाई सनी, समझ आ गई है? अब मोहर की गई किन लोगों पर? 4 आयत पढ़े। एक और बात भी है। इससे पहले कि सदूम और अमूरा पर आग नाजल होती, लूत को निकाल लिया गया। खुदा अपने लोगों की हिफाजत का इंतजाम कर लेता। इससे पहले कि तूफान नाजल होता, नूह और उसकी फैमिली को कश्ती में पहुंचा दिया गया जहां वो सेफ थे। खुदा अपने ये आप जुमला लिख सकते हैं कि अदालत से पहले लूत को निकाल लिया गया और उसकी फैमिली को, बल्कि तूफान की अदालत से पहले नूह और उसके खानदान को कश्ती में बुला लिया गया। आजकल जो पनाहगाह है, जहां हमें पनाह मिल सकती है, वो खुदावंद यीशु का नाम है और उसकी कलीसिया है। बाइबल में क्या लिखा है? खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है, साधक उसमें भाग जाता है और सेफ रहता है। वी आर सेफ। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। उसके एक तरफ 1000, दूसरी तरफ 10,000 गिर जाएंगे,
خدا تیری حفاظت کرے گا اور وہ بھلا تیرے نزدیک نہ آنے پائے گی. وہ تیری بابت فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں. یہاں بھی اس نے فرشتوں کو ہی حکم دیا کہ پہلے میرے بندوں کے ماتھوں پر مہر کر لو، پھر اظہار ثانی کا کام شروع کرنا. چوتھی آیت، اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 لوگ تھے. اسرائیل کے ٹوٹل قبیلے کتنے ہیں؟ 12. تو ہر قبیلے میں سے 12,000 لوگ چنے گئے، تو ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 1,44,000. یہ والا فگر بن گیا. کئی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، سمجھتے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 1,44,000 لوگ ہیں کون؟ Who are these؟ بڑا سمپل ہے اس کا جواب، میرے خیال میں ویری ویری سمپل. اسرائیل کے ہر قبیلے میں سے 12,000 لوگ چنے گئے اور ٹوٹل ملا کر 1,44,000 لوگ بنتے ہیں. دیٹس اٹ، سمپل. کئی لوگ زبردستی 1,44,000 بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی 1,44,000 میں شامل ہیں. بھی یہ آپ کا فگر نہیں ہے، یہ کن کی تعداد لکھی گئی ہے؟ اسرائیلی قبیلوں کے لوگوں کی تعداد ہے، کلیسیا کی تعداد نہیں ہے. کلیسیا پاسبلی اس سے پہلے آسمان پر جا چکی ہے، لیکن یہاں پر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے. کن میں سے؟ اگر ہو نا ہر قوم، امت، قبیلے، اہل زبان میں سے، تو پھر کلیسیا ہوگی. یہاں پر کون ہے یہ اسرائیل کے قبیلوں میں سے لوگ ہیں. کتنے کتنے ہر قبیلے میں سے لیے گئے ہیں؟ 12,000. اور آگے نام لکھے ہوئے ہیں. یہودا کے 5ویں آیت میں لکھا ہے یہودا کے قبیلہ سے 12,000، روبن کے قبیلہ سے 12,000، جد کے قبیلہ سے 12,000. سارے یہ 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں 8ویں آیت تک. یہ پوری لسٹ ہے. یہ لکھ لیا یہ والا. اوکے، اس کو میں مٹانے لگا ہوں. یہ 1,44,000 کا گروپ بڑا سپیشل گروپ ہے. پہلی تو بات ہے یہ اسرائیلی ہیں، اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے لوگ ہیں جن کو چنا گیا ہے. اس لسٹ کو پڑھیں تو یہاں پر ایک لسٹ میں کون سا قبیلہ مس ہے جس کا نام نہیں ہے؟ دان کا قبیلہ. دان کا قبیلہ نہیں ہے. اوکے، افرایم کی جگہ یوسف کا نام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، افرایم کی جگہ یوسف کا نام ہے اور دوسرے بیٹے منسی کا نام بھی لکھا ہوا ہے. یعنی یوسف کے 2 حصے ہیں. کیوں 2 حصے ہیں؟ چونکہ پلوٹے کا حق اس کو مل گیا تھا. اوکے، پھر ہر قبیلے کے بارے میں اس دن ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا کچھ دیکھا تھا کہ یہودا کے قبیلے کا خداوند یسوع کا ذکر ہے. یہودا کے قبیلے کا شیر ببر اس کو کہا گیا ہے، اور یہ پوری ڈیٹیل ہم نے دیکھی. 2 قبیلے تھے جو بت پرستی میں پڑ گئے. کون کون سے تھے؟ دان اور افرایم. کون سے حوالے ہم نے دیکھے تھے؟ ہوشیہ 4 باب اور 7ویں آیت. یہ لکھ لیں، یہ اگر کسی نے نہیں لکھا تو دان اور افرایم یہ 2 قبیلے تھے جن کے بارے میں اسپیشل ہے کہ یہ بت پرستی میں چلے گئے. ہوشیہ 4 باب کی 17 آیت. اور دان کے بارے میں کون سا حوالہ تھا؟ قضات 18:30. قضات 18واں باب اور 30ویں آیت. اوکے، اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا کہ یہ 1,44,000 کون ہے. اس کے لیے تھوڑا سا ہم آگے گئے اور ہم نے مکاشفہ کی کتاب 14واں چیپٹر بھی تھوڑا سا پڑھا. اس کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے
پھر میں نے نگاہ کی، 14ویں باب کی پہلی آیت، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے۔ برہ کھڑا ہے، برہ کون ہے؟ خداوند یسوع کی مثال ہے۔ مسیح برہ تو نہیں ہے تو وہ خدا جو مجسم ہو کر دنیا میں آیا، لیکن چونکہ اس نے صلیب پر قربانی دی اس لیے اس کو برے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو یہ یسوع ہے، اس کی ٹائپ ہے۔ سو برہ سے ان کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 1,44,000۔ کئی لوگ اسی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ دنیا میں شاید پیغمبر ہی 1,44,000 آئے اس فگر کو دیکھ کر، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس آیت کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مور ہوگی وہ خدا کے نام کی مور ہوگی۔ جو 666 کی مور ہے وہ بھی ابلیس کے نام کی، مخالف مسیح کے نام کی مور ہوگی، اور یہ بھی خدا کے نام کی مور ہے۔ خدا کا نام یسوع ہے، اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ یسوع کا نام ہے جس سے ہم پر مور لگی ہے۔ تو لکھا ہوا ہے جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کی پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی۔ جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں، اور تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا کہ نیا گیت گا رہے تھے۔ اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے، کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ جو خریدا گیا ہوگا، جس کا فدیہ دیا گیا، جس کی قیمت دی گئی، وہی نیا گیت گائیں گے، دوسرے نہیں گا سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا جب موسیٰ اور اسرائیل کی زندگی میں نیا کام ہوا، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو وہ نیا گیت گانے لگے۔ نیا ایکسپیرینس نئے گیت کو جنم دیتا ہے، تو نیا گیت گانے لگے چونکہ کام نیا ہوا ہے ان کی زندگی میں، سو ان کے سوا کوئی اور گیت نہیں سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں ان کی ڈیفینیشن کہ یہ دراصل 1,44,000 ہیں کون؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان کے ماتھے پر اور اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ کس کا نام؟ یسوع کا نام۔ یسوع کا نام ہی باپ کا نام ہے۔ اس نے کہا میں باپ کے نام سے آیا ہوں، میں اور باپ ایک، نام 2 نہیں ہے، نام ایک ہی ہے۔ تو پھر آگے لکھا ہوا ہے کوئی اور گیت نہیں سیکھ سکا سوائے ان کے۔ نمبر 4 یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ ہیں صحیح فادر صاحبان، یہ کنوارے ہیں۔ انہوں نے خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو اس حالت میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو اس کنڈیشن میں رہتے ہیں ان کے لیے اسپیشل ریوارڈ ہے اور اسپیشل اجر بھی ہے، ذکر ہے۔ لکھا ہے یہ 1,44,000 ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جہاں کہیں وہ جاتا ہے یہ خدا، جہاں وہ جاتا ہے یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو ایک ان کا کیا ہے یہ پہچان، یہ برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہ کنوارے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہوا ہے یہ خدا اور برہ کے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ خریدے گئے کیا مطلب؟ قیمت دی گئی۔ قیمت کون سی دی گئی ہماری؟ کیوں بھائی یاسر؟ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی بلکہ برے کے بیش قیمت خون سے۔ یسوع نے خون کی بھاری قیمت دے کر ہمیں خریدا ہے۔ سو یہ قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا۔ یہ 1,44,000 ایسے ہی نہیں ہے گروپ، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ان کے منہ سے۔ یہاں پر کوئی میرے خیال میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے منہ سے تو کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ اگر نکلا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ 1,44,000 میں شامل نہیں ہیں۔ ان کے منہ سے جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ یہ کنوارے ہیں، پھر یہ بہت سے خریدے گئے ہیں،
اور پہلے پھل ہونے کے واسطے، یہ پہلے پھل ہونے کے واسطے خریدے گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد ہے پہلے پھل، پہلے پھلوں کی عید ہوتی تھی، جب پہلے پھولے باندھ کر لے کر آتے، شکر گزاری کے طور پر پیش کرتے، جو انڈیکیشن ہوتی کہ خداوند باقی بھی بہت بڑی فصل جو پیچھے آ رہی ہے وہ بھی تیری ہے. یہ کیا ہے؟ 1,44,000 پہلے پھل ہیں. اس کا مطلب اور بھی بہت بڑی فصل ہے جو آنے والی ہے، خدا کے لوگوں کی، مقدسین کی، کلیسیا کی. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد اگلی آیتوں میں بہت بڑی فصل ہمیں نظر آتی بھی ہے. تو یہ 1,44,000 کون ہیں؟ نمبر 1، یہ کمارے ہیں، بے عیب ہیں، منہ سے جھوٹ نہیں ان کے نکلا کبھی، برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جدھر وہ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے. یہ جو خرید لیے گئے، ان کے سوا کوئی اور نیا گیت سیکھ ہی نہیں سکا جو گایا گیا. اور پھر یہ آدمیوں میں سے پہلے پھل ہونے کے لیے خرید لیے گئے. یہ ہیں 1,44,000. لیکن پہلی بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ یہ عام دنیا کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اور برا کے 12 رسولوں میں سے، 12 قبیلوں میں سے، ہر قبیلے میں سے 12,000 ہزار لوگ منتخب کیے گئے. یہ کلیسیا کے لوگ نہیں ہیں. اوکے، لکھا یہ پہلے پھل ہے. اس کا مطلب اور بھی بہت بڑی فصل ہے. فصل کون سی ہے؟ ایمانداروں کی فصل. پڑھیے 9ویں آیت. ان باتوں کے بعد، کن باتوں کے بعد؟ کیوں جی؟ کن باتوں کے بعد؟ ہر ایک قوم نہیں، کن باتوں کے بعد؟ یعنی 12,000 پر، یعنی 12,000 لوگوں پر، 1,44,000 پر مور لگانے کے بعد. یہ جو لفظ ہوتا ہے نا، ان باتوں کے بعد، اس کو پچھلے واقعہ کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں، پھر سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے؟ ان باتوں کے بعد، کن باتوں کے بعد؟ 1,44,000 پر مور کی گئی. اور جب تک مور نہ کر دی گئی، وہ چاروں فرشتے جو چاروں ہواؤں کو کنٹرول کر رہے تھے کہ ہوا رک جائے، کسی چیز پر ہوا نہ چلے، ان کو روک دیا گیا. پہلے مور کر لیں، اس کے بعد تم ضرر پہنچا. اس کے بعد بھی جب کبھی آئے نا ان باتوں کے بعد، تو پچھلے والا واقعہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ایک اور لفظ بھی ہے جو اکثر استعمال ہوتا ہے، پس. پس کو انگریزی میں کہتے ہیں دیئر فور. دیئر فور کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو پیچھے بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے؟ اس لیے پس ایک ایگزامپل پڑھیں، پھر چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. رومیو 12واں باب پہلی آیت لکھا، پس اے بھائیو، دیر فور برادر، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. اب اس پس کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے. کئی دفعہ چیپٹر شروع ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں نئی بات شروع ہوگی. نئی بات نہیں شروع ہوئی، پچھلی بات کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. کون سی بات ہے؟ پس ہے بھائیو. اس کا مطلب ہے جو وہ بات کر رہا تھا اس کے ساتھ اس بات کو کنیکٹ کر رہے. پیچھے پڑھیں آیت نمبر 33. کہتا واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اور اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے، اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں. خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاحکار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا جس کے بدلہ میں اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اسی کی تمجید ابد تک ہوتی رہے، آمین. پس ہے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس. کون سی رحمتیں؟ کہ اس کی حکمت ادراک سے پرے ہے، اس کی سمجھ بیان سے باہر ہے. اس کا رحم اور فضل دیکھیں، اس کی راہیں کتنی بے نشان ہیں. خدا ہی ہے جو ہمیں سب کچھ دینے والا ہے.
سو کہتا ہے پس میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. پس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پچھلی آیتوں کے ساتھ. یہاں پر بھی ان باتوں کے بعد، بات اصل میں یہاں سے جو ہو رہی تھی وہ تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن اینی وے ان باتوں کے بعد، کون سی باتوں کے بعد؟ 1,44,000 پر مور کرنے کے واقعہ کے بعد. اب ثابت ہوگا کہ یہ کیسے پہلے پھال ہیں. لیکن ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی، کس نے نگاہ کی؟ یوحنا نے، جو مکاشفہ دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے. کہتا میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے، کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے. کیسی بڑی بھیڑ ہے؟ بے شمار. کہاں کہاں سے آئے ہیں؟ کیوں بچے؟ کہاں سے؟ ہر قوم، قبیلوں میں سے. اس کو میں ساری دنیا کے سب قبیلوں میں سے لوگ اس میں شامل ہیں. ہر زبان بولنے والے لوگ اس میں شامل ہیں، ہر رنگ کے لوگ اس میں شامل ہوں گے. ویسے کلیسیا صحیح ملٹی کلچرل کلیسیا نہیں ہے. میں نے ہر قوم، قبیلے، امت، اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ دیکھی جسے کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. یہ ہے فصل. یہ 1,44,000 کیا تھے؟ پہلے پھل. کلیسیا کیا تھی جو پہلے اس کے پاس آئی؟ ایک پہلے پاک روح سے معموری، وہ کہتا وہ پہلے پھل ہیں. پولس بھی کہتا ہم پہلے پھل ہیں. یسوع پہلا پھل ہوا جو سو گئے. پڑھا کرنتھیوں کے خط میں نا؟ بعد میں بڑی فصل بھی آنے والی ہے. ہم بھی فصل ہیں. اب یہ ہے فصل. ایک بات یہاں پر ثابت ہو رہی ہے، پھر اس کو میں پڑھتا ہوں. یہ کیا کہہ رہے ہیں 10 آیت؟ اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں. کئی دفعہ میں سوچتا ہوں یہ کھڑے ہیں تخت کے سامنے ہیں، چلا کیسے رہے ہیں؟ بڑی آواز سے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں. کیا اس لیے بلند آواز سے چلا رہے ہیں کہ خدا سے دور ہے؟ کیا خیال ہے؟ دور تو نہیں ہے. یہ تو کھڑے تخت کے آگے ہیں، بالکل تخت کے سامنے کھڑے ہیں. سفید، ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے، کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. اس کا یہ پھر بڑی آواز سے چلا چلا کر کیوں کہتی ہے؟ وائی؟ واٹ از دا ریزن؟ کیوں بھائی عامر؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں یہ ان کے جذبات کا اظہار ہے. اگر کوئی سپورٹس گیم ہو رہی ہو، مثلا جیسے آج کل پنڈی میں وہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، تو تماشائی زور سے شور مچا رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ ان تک آواز نہیں پہنچ رہی اس لیے اونچی اونچی آواز سے بول رہے ہیں کہ کھلاڑیوں تک آواز چلی جائے. نو، یہ بات نہیں ہے. میرے خیال میں جب ان کے دل میں جوش اور جذبہ ہے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کی آواز بلند ہوگی. یہاں پر کئی لوگ پینٹیکاسٹوں پر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں، یہ جی شور بڑا کرتے ہیں. شاگرد بھی شور کر رہے تھے جب کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے، اور فریسیوں نے کہا خداوند ان کو چپ کرا دے. یسوع نے چپ کروا دیا؟ ویسے اسے کہا کہ یہ چپ کر گیا تو پتھر چلا اٹھے. وہ چپ نہیں کرواتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ان کے دل کے جذبات کا اظہار ہے جو ہو رہا ہے. ڈزنٹ میٹر. تو یہ بہت بڑی بھیڑ ہے، یہ شمار نہیں کو کر سکتا. اس کا مطلب پتہ کیا لگتا یہ ہے کہ خوشخبری کی منادی ہر قوم، قبیلے، امت اور اہل زبان کے سامنے ہو جائے گی آخر کار. کیا لکھا ہوا ہے بائبل میں؟ متی کی انجیل 24واں باب آیت نمبر 14.
24واں باب آیت نمبر 14. اس کو کنیکٹ کر دیں اس حوالے کے ساتھ. بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، ہر قوم، قبیلے، امت، اہل زبان میں سے. پڑھیے کیا لکھا ہے. اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. یسوع یہاں کہہ رہا ہے خاتمہ سے پہلے بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں کی جائے گی. مجھے لگتا ہے یہاں پر خوشخبری کی منادی ہو گئی ہے پوری دنیا کے اندر، کیونکہ ایک بڑی بھیڑ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر امت، ہر زبان، لینگویج بولیاں بولنے والی خدا کے تخت کے آگے کھڑی ہے. اور یہ یسوع کے خون میں دھلے ہوئے لوگ ہیں. یہ کلیسیا ہے. ویسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے لوگ ہیں صرف. نو، سب کو. یہ کلیسیا ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ جہاں اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بات ہو رہی ہے وہاں کلیئرلی مینشن ہے، یہاں پر مینشن نہیں ہے. اوکے، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ سفید جامے پہنے ہوئے ہیں. سفید جامے میں سے کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ سفید جامے پاکیزگی اور راست بازی. چونکہ یاد ہے بزرگ نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ سفید جامے پہنے ہوئے ہیں کون؟ یوحنا نے جب خود نہیں پوچھا تو اس ایلڈر نے، بزرگ نے اسے ابارا کہ پوچھ یہ ہیں کون ویسے؟ تو اسے جواب دیا گیا یہ وہ ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے جامے برا کے خون میں دھو کر سفید کیے ہیں. سفید جامے ایسے ہی نہیں ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ یسوع کے خون کے وسیلہ سے. یسوع کا خون ہمیں دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے، سفید کر دیتا ہے. جی یہاں پر پڑھیں اگر 13 آیت سے. اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. بس اتنا کافی ہے. یہ بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں دنیا میں. ویسے یسوع نے کہا تھا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب ہے. اور جو لوگ اس دنیا کی مصیبت سے نکل کر جائیں گے ان کے جامے یسوع کے خون کے ساتھ دھلے ہوئے ہیں، وہ صاف ہیں. انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے سفید کیا، برا کے خون سے دھلے ہیں. یسایہ کی کتاب میں بھی ایک آیت ہے، میرے خیال میں یسایہ پہلے چیپٹر میں، پہلے باب کی 18 آیت. یسایہ پہلے باب کی 18 آیت. اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہو تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے. پریز گاڈ. یہاں پہ کیسے سفید ہو جائیں گے؟ برف کی مانند. برف کی مانند، وائٹ. کیسے سفید ہو جائیں گے؟ یسوع کے خون کے سبب سے. انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیا. ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہم ہوں گے، کلیسیا ہوگی. اوپر بہت بڑی بھیڑ ہے جنہوں نے جامے برا کے خون میں دھو کر سفید کیے ہیں. دوسری بات ہے کھجور کی ڈالیاں ان کے ہاتھ میں. یہ کیا ہے؟ کھجور کی ڈالیاں کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟ یہ تو آپ کو یاد ہے پام سنڈے ہم ہر سال مناتے ہیں. یسوع کا یروشلم شہر کے اندر فاتحانہ داخلہ. اس کا مطلب ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع فتح مند ہے. He is victorious. اور کھجور کی ڈالیاں سرسبز رہتی ہیں.
یسوع کی فتح، پاکیزگی اور راست بازی کا یہ بیان کر رہے ہیں اور پکار کر کہہ رہے ہیں ہم نے جو نجات پائی ہے وہ صرف خدا کی وجہ سے ہے۔ کیا بولا ہے انہوں نے 10 آیت میں؟ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے۔ یہ جلال کس کو دے رہے ہیں؟ کہ ہم نے بڑے اچھے کاموں کے سبب سے نجات پا لی ہے؟ کہہ رہے ہیں نجات ہمارے خدا کی طرف سے، یہ اس کا گفٹ ہے۔ اس نے ہمیں گفٹ دیا تو ہم نے توبہ کی، ویسے تو ہم توبہ بھی نہ کر سکتے۔ خدا کے فضل سے ہم نے نجات پائی ہے۔ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برا کی طرف سے۔ اور سب فرشتے جب انہوں نے یہ کہا کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے، تو 11 آیت میں لکھا سب فرشتے۔ ویسے یہ فرشتے ہیں کتنے؟ 5 باب کی 11 آیت آپ نے پڑھی ہوگی۔ لکھا جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور اس جانداروں اور بزرگوں کے گرد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جس کا شمار لاکھوں اور کروڑوں میں تھا۔ انگریزی میں بھائی سا نہیں پتا کیا لکھا ہے؟ 10,000 times 10,000، کروڑوں میں 1000 times 1000، 10,000 times 10,000۔ اور اردو میں ترجمہ انہوں نے کر دیا لاکھوں اور کروڑوں میں۔ اتنے فرشتگان ہیں۔ خدا لشکروں کا خدا ہے، اتنا پاورفل خدا ہے۔ اور جب یہ کلیسیا نے یہ کہا کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے، چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں جو تخت پر بیٹھا اور برا کے تو سب فرشتے، اس کا مطلب یہ لاکھوں کروڑوں فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گرد گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا کی ہو۔ آسمان پر پرستش ہوگی، ویسے ایسے ہوگی پرستش۔ ویسے مجھے تھوڑا بہت تجربہ ہوا ہے، جب زمین پر بھی کلیسیا مل کر خدا کی پرستش کرنا شروع کرتی ہے تو وہ فرشتے جو ہر وقت آسمان میں پرستش کرتے رہتے ہیں they are attracted to that worship، اور وہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور آپ کو خدا کی گہری حضوری کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے خدا کی پرستش پسند کرتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ منہ کے بل گرے اور خدا کی پرستش کرنے لگے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی تو ہی عزت اور قدرت اور طاقت اور حمد تمجید کے لائق ہے۔ پریز گاڈ۔ 15 آیت، 14 آیت ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، 15 آیت اسی سبب سے۔ کس سبب سے؟ کون سے سبب سے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے جامے برے کے خون میں دھو کر سفید۔ اسی سبب سے کو پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، سیکھا ہے نا آج ہم نے، سمجھنے کا طریقہ یہ، اس کو پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کرنا۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے اور اس کے مقدس میں دن رات اس کی عبادت کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کو بھی شرف مل جائے کہ آپ خدا کے تخت کے سامنے جانے کے لائق ٹھہریں، تو پھر ہمیں اپنے جامے برا کے خون میں دھو کر سفید کرنا ہے۔ اس کے بغیر نہیں کام چلے گا۔ آگے لکھا ہوا ہے اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتا ہے۔ اسے کیسا سین ہوگا؟ نہ وہاں تھکنا ہے، نہ وہاں بھوک کا احساس ہوگا، نہ پیاس کا احساس ہوگا، دن رات اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا، ان کے اوپر ان کو کور کر دے گا۔ ویسے جیسے اس نے کہا نہیں اے اسرائیلیو کتنی بار میں نے چاہا کہ تیرے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لوں، جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے ایسے سائے کے نیچے کر لیتے۔ بنی اسرائیل پر ویسے اس نے سایہ کیے نہیں رکھا 40 سال، پورا بادل کا سایہ ان کے اوپر کیے رکھا۔ تو لکھا ان کا
جو خدا جو تخت پر بیٹھا وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا. 16 آیت. کیسے تانے گا؟ جیسے بیابان میں ان کے اوپر اس نے خیمہ تانے رکھا. اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلا بانی کرے. گلا بانی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شیپرڈ. وہ ان کا شیپرڈ ہوگا، چوپان ہوگا. خداوند نے کہا، داؤد کہتا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. تو یہاں پر خود لکھا برہ جو تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلا بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا. داؤد نے ایسے تو نہیں کہا تھا، ویسے یہ مجھے لگتا آنے والے اس منظر کی تھوڑی سی جھلک اسے نظر آ رہی تھی. کہتے خداوند میرا چوپان ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. تو یہاں پر وہی کام ہے جو ہو رہا ہے. لکھا ہے وہ ہم انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا. اس کا مطلب سارے غم بھول جائیں گے، کوئی بھی غم رہے گا نہیں. تو ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بہت بڑی برکت کے لیے جو خدا ہمیں دینے والا ہے. آخرکار زبور نمبر 27 کی 4 آیت ہم پڑھتے ہیں، جو داؤد کی ڈیزائر تھی کہ خداوند میں ہمیشہ تیری حضوری میں رہنا چاہتا ہوں. وہ تو ان جانوروں پر بھی رشک کر رہا تھا جنہوں نے اپنا جو گھونسلہ تھا وہ نزدیک بنا لیا تھا قربان گاہ کے. اس کی ڈیزائر تھی کہ خداوند کی حضوری میں میں ہمیشہ رہوں. زبور 27 اور اس کی 4 آیت. میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا. کہتا میں نے ایک ہی درخواست کی ہے اور اسی کا ہی میں طالب رہوں گا. کیا؟ کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں. ویسے داؤد لگتا خدا کی حضوری سے محبت کرتا ہے. جی. اس کا دل ہی نہیں چاہتا خدا کی حضوری سے نکلنے کو. اسی لیے تو وہ کہتا ہے میں ہمیشہ تیری حضوری میں رہنا چاہتا ہوں. تیری حضوری میں ایک دن 1000 سال سے بہتر ہے. تیرے گھر کا چوکیدار ہونا، نگہبان، دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے مجھے زیادہ پسند ہے. میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ خدا کے گھر کو چلے، کیونکہ وہاں خدا کی حضوری ہے. اور اب سمجھ آتی ہے جب وہ عہد کا صندوق لا رہے تھے جو خدا کی حضوری کا سمبل تھا، تو کیوں داؤد ناچ رہا؟ تو اسے پرواہ نہیں تھی کہ میں بادشاہ ہوں یا نہیں ہوں، کوئی میرا مذاق اڑائے گا یا نہیں اڑائے گا. ہی واز جسٹ ہیپی، خوش کہ آج خدا کی حضوری جس جگہ پر سکونت کرتی ہے وہ عہد کا صندوق یروشلم میں آ رہا ہے. 6 قدم وہ چلے قربانیاں پیش کرنا شروع کر دی. پھر جو ہی 6 قدم چلتے قربانیاں. کیسی اس کی عقیدت ہے، کیسی محبت ہے. اسی نے تو کہا کہ میں تو محل میں رہ رہا ہوں دیودار کے اور عہد کا صندوق خیمے میں رکھا ہوا ہے. خدا میں تیرے لیے بھی گھر بنانا چاہتا ہوں. بس میں یہ پڑھ کر سوچ رہا تھا کہ کاش ہمارے اندر خدا کے لیے اور خدا کے گھر کے لیے ویسی محبت پیدا ہو جائے جیسے داؤد کے اندر تھی، اور خدا کی محبت روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی. سو یہ کھڑے ہوں، خدا کی حضوری میں ہم دعا کریں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم پر مہر کی ہے